السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نواس بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو پھر میں تمہاری طرف سے اس سے جھگڑا کروں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلے جبکہ میں تم میں نہ ہوں تو پھر ہر شخص اپنی خاطر اس سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ ہر ایک مسلمان پر محافظ اور معاون ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بے شک وہ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی، گویا میں اسے عبدالعزی بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، تم میں سے جو شخص اسے پالے تو وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، کیونکہ وہ تمہارے لیے اس کے فتنے سے امان ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ پر نکلنے والا ہے، وہ دائیں بائیں فساد مچائے گا، اللہ کے بندوں ثابت رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنے مدت ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن سال کی طرح، دوسرا دن مہینے کی طرح اور تیسرا دن جمعے کی طرح ہوگا، جبکہ اس کے باقی ایام تمہارے ایام کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ دن جو سال کی طرح ہوگا تو کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کے لیے اس کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کی طرح، جس کے پیچھے ہوا آتی ہے، وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے زیادہ لمبی اور ان کے تن دودھ سے بھرے ہوں گے اور ان کے کوکے باہر نکلے ہوں گے۔ پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، دجال انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات قبول نہیں کریں گے، دجال ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ اموال سے خالی ہو جائیں گے، اور وہ ایک ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکالو، تو اس ویرانے کے خزانے اس دجال کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ بھرپور جوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جس طرح ہدف پر نشانہ بازی کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور چمکتے چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا اپنے اسی پہلی حالت پر ہو جائے گا۔ اچانک اسی حالت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا تو وہ زعفران رنگ کے جوڑے میں دمشق کے مشرق میں منارہ بیضا پر نزول فرمائیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب وہ اسے اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی دانے ٹپکیں گے، اور جو کافر ان کے سانس کی ہوا پائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا اور ان کا سانس حد نکال تک پہنچے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ وہ اسے باب لط پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس سے بچا لیا ہوگا، چنانچہ وہ ان کے چہرے صاف کریں گے اور وہ ان کی جنت میں درجات کے متعلق انہیں بتائیں گے۔ وہ اسی اسنا میں ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے ظاہر کیے ہیں، ان سے قتال کی کسی میں طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو کوئی دور کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلند جگہ سے دوڑ آئیں گے، ان کے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، جب ان کا آخری آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا یہاں کسی وقت پانی ہوتا تھا، پھر وہ چلتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ جبل خمر یعنی جبل بیت المقدس تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ حالت میں ان پر لوٹا دے گا، اللہ کی نبی اور اس کے ساتھی روک لیے جائیں گے حتیٰ کہ اس روز بیل کا سر ان کے ہاں 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا تو وہ ایک جان کی موت کی طرح سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے، وہ زمین پر بالش برابر جگہ نہیں پائیں گے مگر وہ ان کی چربی اور بدبو سے بھرپور ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ کی حضور دعا کریں گے تو وہ بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح پرندے ان پر بھیجے گا تو وہ انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے
کہ وہ انہیں نہبل کے مقام پر پہنکائیں گے۔ مسلمان ان کی کمانوں اور ان کے تیروں اور ان کے ترکشوں کو 7 سال چلاتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے کہ وہ ہر گھر پر برسے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی حتیٰ کہ اسے شیشے کی طرح صاف کر دے گا۔